لیکن اس کی ترتیب ہی یہی ہے. جب سورہ مزمل کا عمل کیا تھا نا میں نے، اس وقت داؤدی روزے رکھوائے تھے میں حضور نے. اور پھر داؤدی روزے کے بعد پھر ایسا ہوا تھا کہ پھر پورے 2 سال کے روزے رکھوائے تھے. صرف عید کے دن روزہ نہیں ہوتا تھا بس، باقی ہر دن روزے سے ہوتے تھے. میں حضور پہلے بہت سخت ہے ریاضت کے معاملے میں. کتنی دفعہ پڑھنا ہے اگر کوئی پوچھ لے؟ نہیں، ہمیں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی ہم یہ پوچھیں کہ میں حضور سے کتنی دفعہ پڑھنا ہے کتنی دفعہ نہیں پڑھنا. نہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ پرچہ ہے تو بس یہ یاد کر لو آپ. اور میں حضور نے جو زکوٰۃ ادا کی تھی 3 چلے کے لیے سورہ مزمل کے، میں حضور تو آج بھی ریاضتوں میں رہتے ہیں، آج بھی میں حضور پرہیز میں رہتے ہیں. ہاں، تقریباً میری بڑی بہن کی جو پیدائش ہوئی تھی سن 80 میں ہوئی تھی، تو میں حضور نے سن 80 سے مچھلی کھانا چھوڑی تھی. آج کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے. میں حضور نے مچھلی نا اپنے منہ میں نہیں رکھی ابھی تک. مچھلی میں حضور نے منہ میں نہیں رکھی. ہاں، میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جو نا آیت کریمہ کا عمل کیا تھا. جب مجھے پیر عرفان علی شاہ صاحب نے آیت کریمہ کا 12,000 مرتبہ روزانہ پڑھتے تھے اور دھوپ میں کھڑے ہو کر، جب میں حضور شغل حیرت میں تھے نا، جہاں سایہ نہ ہو، سایہ نہ ہو، کیا رات ہو تب بھی سایہ. ہاں ہاں ہاں، شغل حیرت جب میں حضور نے کیا تھا نا، اس وقت جب آیت کریمہ پڑھی تھی، پھر اس کے بعد سے لے کے آیت وہ مچھلی نہیں کھائی میں حضور نے، نہیں کھائی تھی انہوں نے، آج تک نہیں کھائی انہوں نے. یہاں تک کہ ہمارے گھر میں مچھلی بھی نہیں تلتی. کسی کے گھر سے تل کے آ جاتی ہے، چچا کے گھر سے تل کر آ جاتی ہے تو گھر والے کھاتے، میں حضور نہیں کھاتے. دسترخوان پہ نہیں ہوتی مچھلی. جبکہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج بھی پرہیز میں رہتے ہیں. صرف کس لیے؟ آپ لوگوں کے لیے. اپنے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے. ہاں، نہ اپنے لیے کچھ پڑھا، نہ اپنے لیے کچھ کبھی پڑھا. کوئی استعمال نہیں کیا. جو جتنی بھی چیز عطا کی نا 40-50 سال سے جو پڑھ رہے کبھی اپنے لیے جو ہے نا نہیں کرا انہوں نے کبھی اپنے لیے. اور سب کچھ جو کیا نا صرف وہ صرف میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی بس. اصل چیز یہی ہے. ہاں، جو ہمیں حکم دے دیا گیا نا ہم بس اس میں لگ گئے. ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ کب تک کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. اور نہ اس کے استعمال کا کوئی. ہاں، میں حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ میں خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. اچھا تم ابھی رکو یہاں پہ ذرا. یہ کہے کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب اندر چلے گئے، وہ کچھ لوگ آئے پھر ان کے ساتھ وہ چلے گئے. میں حضور فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک وہیں رہا کہ مجھے میاں نے بولا تھا کہ یہیں رکو گی. کیا؟ ہاں، میں حضور فرماتے میں 3 دن تک گھر نہیں گیا، میں وہیں تھا اسی جگہ پر. یہ تھی حکم کی تعمیل. اور پھر جب وقت آیا اور جب سب کو باری باری بلایا اور کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، سب نے کسی نے کچھ مانگا کسی نے کچھ مانگا. جب ہمارے میاں حضور کا نمبر آیا ان سے پوچھا کہ دادا میں نے کہ تم کیا چاہتے ہو، کہا حضور جو آپ چاہتے ہیں. مجھے کیا معلوم کہ میرے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کشف القبور کے عمل میں بھی جب وہ آئے تھے بزرگ، بولے کیا چاہیے کیا چاہتے ہو تم نے، ہاں، کس لیے پڑھ رہے ہو، ہاں، بس پیر کا حکم. پیر کا حکم. اور یہاں اگر کسی سے پوچھ لو تو وہ پوری لسٹ تیار ہے. ہاں، لسٹ تیار ہے پوری. جبکہ ہمیں حضور فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے درباریوں سے بہت خوش ہوا. اس نے اپنے دربار میں یہ اعلان کیا کہ آج میں بہت خوش ہوں، مانگو مجھ سے جو مانگتے ہو. بلکہ بادشاہ نے کہا کہ مجھ سے نہیں مانگو، میرے دربار میں جس چیز کو تم چھو لو گے وہ تمہاری ہو جائے گی. اب درباری جو تھے سارے، کوئی تلوار کی طرف بھاگا، کوئی سونے کی کسی چیز کے پاس بھاگا، کسی نے کسی کو ہاتھ لگایا. ایک اس کی غلام تھی،
وہ کھڑی ہوئی بادشاہ کو تکتی رہی. تو بادشاہ نے کہا تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ آپ اپنی بات پہ قائم رہیں گے؟ اس نے کہا ہاں میں قائم رہوں گا. اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. جب اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھا تو بادشاہ نے وہیں اعلان کر دیا بس رک جاؤ. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے تو بولا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو لے آنا چاہتا ہے وہ لے جائے، ابھی تو کچھ ہی لمحے گزرے. تو اس نے کہا تھا جب تک اس نے مجھ پہ ہاتھ نہ رکھا تھا یہ سب کچھ میرا تھا، لیکن ابھی اس کا ہے. تو میں حضور فرماتے ہیں بادشاہ پہ ہاتھ رکھو، جو لوازمات ہیں نا ان کو چھوڑ دو، ترک کر دو. جب بادشاہ تمہیں مل گیا تو سب کچھ تمہیں مل گیا. تو میں حضور فرماتے ہیں بادشاہ پہ ہاتھ رکھو، جو لوازمات ہیں نا ان کو چھوڑ دو، ترک کر دو. جب بادشاہ تمہیں مل گیا تو سب کچھ تمہیں مل گیا، ورنہ پھر کچھ بھی نہیں ملا تمہیں. ایک بات یاد رکھنا، انسان کو ہر راستے میں کامیاب جو نا آپ کا اخلاص اور آپ کی محبت کرتی ہے. آپ کی ریاضت اور آپ کی پڑھائیاں آپ کو کامیاب نہیں کرتی ہیں. آپ لاکھ کچھ پڑھتے ہیں، ساری زندگی پڑھتے ہیں آپ سورہ قریش، کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ کے دل میں آپ کے شیخ کی محبت نہیں ہوگی. دو راستے ہوتے ہیں قرب پانے کے، ایک محبت کا راستہ اور ایک ریاضت کا راستہ. ریاضت کا راستہ بہت طویل ہے اور محبت کا راستہ بہت مختصر ہے. اس کی مثال ہمارے سلاسل میں تمام بزرگان دین سے ملتی ہے. آپ حضرت شیخ ان کو دیکھ لیں، آپ شیخ ملتان میں کن کا مزار ہے؟ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا. آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں صرف 17 دن رہے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو آپ دیکھ لیں، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی دور تھا اور آپ کا ابتدائی دور تھا. اب میاں حضور کو دیکھ لیں آپ، خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کا انتہائی دور تھا اور میاں حضور کا ابتدائی دور تھا. اچھا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب بھی ایسی خلافت نہیں دیتے تھے کسی کو. جب پیر عرفان علی شاہ صاحب نے دیکھا نا کہ انہوں نے میاں حضور کو بلا کر ان کو خلافت اجازت دی، وہ بڑے حیرت میں تھے. اس وقت پیر عرفان علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کے وہ لوگ تھے جو 40 سال سے ریاضتوں میں تھے، ان کو خلافت نہیں ہوئی تھی. اور ان کی ریاضتیں پتہ ہے کیسی تھیں؟ کسی کی ریاضت تھی 160 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ رہے تھے، 40 سال سے پڑھ رہے تھے. کوئی 131 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، 30 سال سے پڑھ رہا تھا. کوئی 360 بار سورہ مزمل پڑھ رہا تھا، 25 سال 40 سال سے پڑھ رہا تھا. تو اس وقت جو یہ لوگ ریاضتیں کر رہے تھے نا، انہوں نے خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے بولا یہ لڑکا آیا، تم نے اس کی کچھ دن تربیت کری، تم نے اس کو خلافت دے دی. تو خواجہ منظور حسین شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ محبت کے راستے سے آیا ہے اور تم لوگ ریاضت کے راستے سے آئے ہو. یہ محبت کے راستے سے اس نے وہ کچھ پا لیا جو تم نے ریاضت کے راستے میں نہیں پایا. اس راستے میں چلنے کے لیے جو نا محبت سمجھ لیں ایسی جیسے ریل کی ہڈی ہے. آپ کے دل میں اگر آپ کے شیخ کے لیے محبت نہیں ہوگی نا تو آپ زندگی بھر کامیاب نہیں ہو سکتے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ آپ دن میں 10 مرتبہ آپ سے بیعت طلب لیا کرتے تھے، بیعت ارادت لیا کرتے تھے، آپ سے بیعت تجدید کیا کرتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے شیخ کے لیے تمہارے دل میں ذرہ برابر یا قدوت اگر آ گئی، ذرہ برابر بھی اگر تمہارے دل میں کوئی خلش پیدا ہو گئی تو تمہاری برسوں بھر کی محنت ضائع ہو گئی. اور بیعت بھی ختم. بیعت کا سلسلہ ایک الگ ہے اور میں جس روحانیت کی بات کر رہا ہوں یہ سلسلہ ایک الگ ہے. بیعت تو دیکھو آپ کی اس وقت تک قائم رہے گی جب تک آپ اپنے بیعت پہ قائم ہیں. آپ کا شیخ آپ کو لاکھ آپ کے در سے بھگاتا رہے کہ میں نے تجھے اپنے سلسلے سے خارج کر دیا، وہ خارج نہیں ہوتا. وہ لاکھ آپ کو کچھ بھی کہتا رہے، آپ خارج نہیں ہوتے. آپ نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا نا کہ میں اب یہ راستہ
نہیں میں اس راستے کو نہیں مانتا یا میں اس راستے کو ترک کرتا ہوں تو وہ بیعت اس سے ختم ہو گئی، اس کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی یہ اس کی. ذہن میں آ جائے گی، یہ ذہن میں آ جائے، اگر گمان آ جائے، گمان بھی نہیں آنا چاہیے، گمان بھی نہیں آنا چاہیے. لیکن کامیابی کس میں ہے؟ اچھا یہ حکم ہمارا تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے. وہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، اگر تم اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہو، اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو وہ تمہیں کیا حکم دے رہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ کس کی اطاعت کرو؟ میرے رسول کی.